ہمارا یہ خوبصورت سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ آپ خوبصورت نظارے، یہ ایسے نظارے ہیں کہ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب مظفر آباد کی طرف اس وقت ہم روانہ ہیں۔ ضلع مانسہرہ سرن ویلی کلگاہ کے مقام سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ خوبصورت جو نظارے ہیں آپ دیکھیں، سبحان اللہ کیسے نظارے ہیں، ویو دیکھیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سارے راستے ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہی ہے۔ بارش اب بھی دیکھ رہے ہیں آپ، روڈ دیکھیں گیلے ہیں، کبھی بارش تیز ہو جاتی ہے، کبھی آہستہ ہوتی ہے، کبھی رک جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ بہرحال ہمارا سفر جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ کی توفیق اور مدد سے ان خوبصورت نظاروں کو دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ آپ کو ماشاءاللہ مظفر آباد سے پہلے کے یہ خوبصورت نظارے ہیں۔ برال کوٹ چوکی رکے تھے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ وہاں ہم نے انٹری وغیرہ کروائی اپنی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جس علاقے میں بھی جائیں تو وہاں کا جو قانون ہے آپ اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے، نہ کہ آپ نے اپنے دماغ کے مطابق چلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ خوبصورت سفر ہمارا جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آپ کو اب کبھی ٹائم ملے، سمر میں، ونٹر میں، جب بھی کبھی آپ کے پاس وقت ہو، تو یہ بہت ہی نزدیک ترین مقامات ہیں مظفر آباد۔ جیسے میں سرن ویلی کا بار بار ذکر کرتا ہوں کہ وہ ویلی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جنت نظیر وادی ہے وہ بھی، کیونکہ وہ نزدیک ہے۔ یہ مظفر آباد نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پیر چناسی جانا چاہیں، آپ راولہ کوٹ کی طرف جانا چاہیں، آپ نیلم ویلی کی طرف جانا چاہیں، تو آپ کم وقت کم اخراجات میں ان مقامات کو آپ وزٹ کر کے تو واپس جو ہے آپ اپنی منزل کو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے وقت زیادہ نہیں چاہیے، تو ناران کے لیے وقت زیادہ چاہیے، ایک دن تو سفر میں ہی گزر جاتا ہے۔ تو آپ مانسہرہ سے پیر چناسی اگر جائیں تو ایک دن میں بڑے آرام سے، بائک رائڈ آپ کر رہے ہیں اگر، تو آپ بڑے آرام سے، یہ آپ روڈ دیکھ رہے ہیں، یہ زلزلے کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا تھا سارا روڈ، تو اب دوبارہ جو ہے پھر یہ بنا۔ دو مقامات پہ مظفر آباد روڈ پہ جو روڈ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ 2005 کے زلزلے کی بات نہیں کر رہا، اس کے بعد ایک بار آیا تھا تو یہ روڈ جو ہے ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ روڈ بنانے والے بھی یہاں جی بڑی مہارت کا کام ہے، بڑی مہارت کا کام ہے۔ گہری کھائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو یہ جگہ کو فل کرتے ہیں۔ تو پھر یہ دیکھیں سائڈ پہ جو ہے سپورٹ وغیرہ، اگر کامران بھائی آرام سے چلے جائے یار، کامران بھائی ٹرک کے ساتھ مقابلہ، گاڑی کے ساتھ مقابلہ، بھائی آرام سے چلے جاؤ، لیں جی کر ہی لیا کراس۔ کامران بھائی کو اگر اللہ تعالیٰ جہاز دے دے تو سواریوں سمیت مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہنچا دیں گے یہ۔ چلیں جی، بہرحال یہ نہیں مانتے، تیز چلائیں کامران بھائی، تیز چلائیں گاڑی، جتنی تیز چلا سکتے ہیں۔ آپ کو تیز کہوں گا تو آپ آہستہ چلائیں گے۔ اب ہلکی ہلکی لگ رہا ہے جیسے کہیں سورج نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وجود کو جو ہے نا، ہوا جب لگتی ہے تو بڑی سردی لگتی ہے۔ ونٹر ہو، پھر اوپر سے بارش ہو، دھوپ آپ کو ملے نا، موٹر سائیکل پہ ٹھنڈی ہوا، مگر جب آپ یہ خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہیں تو آپ ہر چیز بھول جاتے ہیں، ہر چیز آپ بھول جاتے ہیں۔ تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے ان خوبصورت مقامات کو دیکھنا ہے کم وقت میں، کم اخراجات میں، تو آپ سرن ویلی، مظفر آباد، نیلم ویلی، راولہ کوٹ پہ بھی بنجوسا جھیل ہے، اس کے بعد آپ تولی پیر میڈوز چلے جائیں، گنگا چوٹی چلے جائیں، تو جیسے خوبصورت اور حسین نظارے یہاں پہ ہیں۔ ہر ایک ایریے کا، ہر ایک جگہ کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک خوبصورتی ہے اور جدا جدا ہے۔ یہ میرے اللہ کریم کا یہ ایک اپنے بندوں پہ احسان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ احسان ہے
کہ آپ کو ہر جگہ کے علیحدہ نظارے ملیں گے۔ پھر اس کے بعد اس سے بڑا احسان کہ یہاں ہر موسم آپ کو ملے گا، یہاں ہر پھل آپ کو ملے گا، یہاں ہر سبزی آپ کو ملے گی۔ یہ فارم بھی بند پڑا ہے جی، ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں یہ بند ہے فارم۔ مرغی کا ریٹ آج کل ویسے تیز ہے تو فارم بند ہے۔ مرغی کیا، پاکستان میں ہر چیز کا ہی ریٹ تیز ہے جی۔ آپ کو ناردرن ایریے میں، جی بی میں جگہ جگہ ڈیم ملیں گے، بنتے ہوئے ڈیم نظر آئیں گے، خوبصورت بڑے بڑے ڈیم آپ کو نظر آئیں گے، مگر افسوس کے ساتھ بجلی اس ملک میں نہیں ہے۔ ہاں جی، بجلی بالکل بھی نہیں ہے، 1 گھنٹے آتی ہے، 4 گھنٹے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 29 یونٹ میں نے خرچ کیے اور اس کا 3500 روپیہ میں نے بل جو ہے نا جمع کروایا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت مقام آپ کو دکھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ دکھانے کے بعد پھر وہی بات کروں گا افسوس کے ساتھ، یہ ڈیم بن رہا ہے جی، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی بجلی مقامی یہاں کے رہنے والوں کو تو ملنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں اب اس کی لائٹ کہاں جائے گی، کن کو ملے گی۔ پاکستان میں لائٹ نہیں ہے جی، ڈیم جگہ جگہ پہ ہیں مگر لائٹ نہیں۔ کیا بنے گا، اللہ ہی خیر کرے گا، اللہ ہی کرم کرے گا۔ دیکھیں خوبصورت نظارے، لائٹ کی بات چھوڑیں، آپ نظارہ دیکھیں۔ لیں جی، رکنا پڑا تھوڑی دیر کے لیے، بارش ہو گئی تھی تو یہاں اب رکے ہیں۔ یہ ایک دکان کہہ لیں گروسری کی، یا کوئی ہوٹل تھا، بند ہے بہرحال۔ یہ دیکھیں نا، ہوٹل ہے کینٹین نما، بند ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ الحمدللہ یہ جگہ رکنے کے لیے مل گئی ہے بارش میں۔ اب بارش جب رکے گی تو پھر جو ہے ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک ویو آپ کو دکھانے لگا ہوں، ایک یہ خوبصورت ویو، یہ دیکھیں، یہ ویو ہے جی لوہار گلی کا۔ جو لوگ اس ایریے میں آئے ہیں تو یہ سب سے خطرناک ایریا ہے لوہار گلی کا۔ یہاں ایوری سیکنڈ کسی وقت بھی لینڈ سلائڈنگ شروع ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ اب بھی بند ہے روڈ، ابھی میں بات ہی کر رہا ہوں، پہنچے ہیں تو روڈ بند۔ آپ پھر یہ خوبصورت نظارہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی یہ قدرت ہے۔ لوہار گلی جی، رکے ہوئے ہیں اس وقت ہم۔ تو یہ مشین لگی ہوئی ہے، بائک کھڑی کر لی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ یہ راستہ کھولنے کے لیے مشین لگی ہوئی ہے۔ تو ابھی بھی چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے نا آ رہے ہیں۔ تو یہ اتنا خطرناک مقام ہے کہ کچھ عرصہ پہلے گزر رہے تھے تو ایک چھوٹا شاہزور ٹماٹروں سے بھرا نیچے گر گیا، مگر وہ بندہ محفوظ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظارہ لوہار گلی کا، آپ بھی یہاں پہ آئیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ، نہایت ہی احتیاط کے ساتھ۔ روڈ بھی تنگ ہے یہاں سے، دونوں طرف سے ٹریفک ایک طرف سے پہلے گزرتی ہے، دوسری سائڈ والوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر دوسری سائڈ سے۔ تو آپ جب اس مقام سے گزریں لوہار گلی سے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ میں بار بار یہ بات ضرور کرتا ہوں، آپ ان مقامات پر آئیں، خوب انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں ساری، اس سے خوب لطف اندوز ہوں، مگر آپ ایک دائرہ اختیار میں رہ کے، جن سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ یہاں پہ اگر آپ نے بائی ایئر بھی جانا ہو کہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لوہار گلی کے مقام سے آپ کو یہاں پہ یہ مسجد بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کو ایک جہاز، جنگی جہاز، کہیں جلدی کسی نے جانا ہو تو یہ بھی دستیاب ہے۔ یہ خوبصورت نظارہ لوہار گلی سے مظفر آباد کا، ٹھیک ہے جی۔ چاروں طرف اس کے پانی ہے اور درمیان میں مظفر آباد ہے۔ تو سفر ہمارا جاری و ساری ہے جی، یہ خوبصورت سفر سرن ویلی کولگا سے پیر چناسی کا۔ تو سننے میں یہ ہے کہ پیر چناسی پہ برف بھی موجود ہے اور ویدر بھی جو ہے کافی وہاں پہ سردی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی اپنا جو تھوڑا بہت سیفٹی کا انتظام ہے وہ کیا ہوا ہے
کہ اس کے بغیر پھر کیا کہتے ہیں، پشتوں میں کہتے ہیں نا، غلطی دی گنجائش کو نہ. تو احتیاط بہت ضروری ہے. آپ کو میں نے اپنے آپ کو پیک کیا ہوا ہے. یہاں سے آپ کو مظفر آباد بالکل نزدیک جو ہے نظر آ رہا ہے، مگر ابھی ہم تھوڑا سا دور ہیں. ضلع مظفر آباد کا جو شہر ہے اس سے تھوڑا دور ہے. سفر یہ جاری ہے، مگر اس پورے روڈ پہ جو روڈ وی آئی پی روڈ ہے، مگر موڑ بہت خطرناک. پھر ایک بار کہتا ہوں، احتیاط کے ساتھ، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ سپیڈ لگانے کو بڑا ہی دل کرتا ہے. جیسے کامران بھائی، ان کے بھی بس میں نہیں ہے کہ بھائی بائک کو ہی جہاز بنا لیں. ٹھیک ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے. احتیاط کے ساتھ، جہاں آپ نے 10 منٹ پہلے پہنچنا ہے، آپ 10 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے. اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، اتنا ہی فرق پڑتا ہے. تو آپ ضرور آئیں ان ایریز میں، ضرور آئیں. اکیلے آنا چاہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، آپ ضرور آئیں. بہت خوبصورت مقامات ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو ہمارا پہلا سٹے ہوگا وہ شہر مظفر آباد، بزرگ ہستی سائیں سیلی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف پر حاضر ہوں گے، اور وہاں پہ کچھ دیر کے لیے ہم نے رکنا ہے. کچھ دیر وہاں پہ سٹے کریں گے. تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہمارا جو سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ بارش ہے. اب بھی موسم یہ دیکھ لیں، کالے بادل ہیں. ٹھیک ہے، بارش ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جتنا جلدی سے جلدی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں. تو اس کے بعد کیونکہ ہم نے واپس بھی پھر سرن ویلی، کلے گاہ، شنکیاری سے آگے جو ہماری منزل ہے وہاں پہ بھی پہنچنا ہے. تو یہ جو خوبصورت نظارے ہیں یہ آپ دیکھیں.